بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک بات سمجھی تھی کہ شرعی لحاظ سے کسی معاملے کی ناجائز ہونے کی تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ تین بنیادی وجوہات کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے خرید و فروخت کا، بیع و شراء کا، یا جو سیل کانٹریکٹ ہوا ہے، تین وجوہات کی بنیاد پر وہ ناجائز ہوتا ہے، جن میں سے دو وجوہات ہم پچھلے درس میں عرض کر چکے ہیں۔ پہلی وجہ تھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا، کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں یہ چیز انوالو ہو کہ اس میں خریدنے والا یا بیچنے والا ناجائز طریقے سے کوئی چیز کسی کا حق کھا رہا ہو، یہ ناجائز ہے۔ یہ پہلی وجہ ہوتی ہے کسی معاملے کے ناجائز ہونے کی۔ دوسری وجہ ہوتی ہے کسی معاملے کے ناجائز ہونے کی غرر، قمار۔ غرر کا مطلب میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال جس کانٹریکٹ میں بھی آ جائے گی، جہاں بھی یہ مفہوم عقد معاوضہ میں، عقد معاوضہ یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو سمجھ لیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن اس کا سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے معاوضہ، عوض سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ اس کا عوض ہے، اسی سے معاوضہ ہے۔ عقد معاوضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے جو دو فریق ہیں وہ ایک دوسرے کو جو چیز دے رہے ہیں وہ بدلے میں، کسی چیز کے بدلے میں دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے تو خریدنے والا جو چیز لے رہا ہوتا ہے وہ اس کو اس قیمت کے بدلے میں مل رہا ہوتا ہے جو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور بیچنے والا جو چیز بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس عوض کے بدلے میں بیچ رہا ہوتا ہے جو قیمت اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو ان میں دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی عوض دیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی بدلہ دیا جا رہا ہے، اس کو عقد معاوضہ کہتے ہیں۔ ایک کانٹریکٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو گفٹ کرتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو وہ جو ہدیہ ہوتا ہے یہ بھی ایک عقد ہے، ہبہ یہ بھی ایک عقد ہے، لیکن یہ جانبین سے نہیں ہوتا، جانبین سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک آدمی آتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوا ہے لیکن یہ عقد معاوضہ نہیں ہے، دونوں طرف سے اس میں عوض انوالو نہیں ہے بلکہ ایک طرف سے کوئی عوض دیا گیا ہے۔ تو خرید و فروخت ہو، اجارہ ہو، جو بھی اس طرح کی صورتیں ہیں ان سب کو معاوضات کہا جاتا ہے، عقد معاوضہ کہا جاتا ہے ان کو۔ تو جہاں بھی عقد معاوضہ کے اندر انسرٹینٹی آ جائے، غیر یقینی صورتحال آ جائے، اس سے وہ معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے، جس کی ہم مثالیں دے چکے ہیں، انشورنس ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، یا اور جو بھی طریقے، جوا ہے، شرط لگانا ہے، جو مثالیں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ معاملے کے ناجائز ہونے کی تیسری وجہ ہوتی ہے سود، انٹرسٹ۔ جس کسی معاملے میں سود کا عمل دخل ہو جائے تو سود جس معاملے میں آ جائے گا وہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے سود کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ سود کہتے کس چیز کو ہیں، اس کی کیا اقسام ہیں، اس کا کیا حکم ہے۔ تو سود کے لیے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ربا کا استعمال ہوا ہے، ربا، اور یہ آج کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ربا کا لفظ۔ ربا سود کو کہتے ہیں عربی میں۔ ربا کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہونا، اس کو ربا کہتے ہیں۔
اضافہ ہونا، بڑھنا، زیادہ ہونا، اس کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ یہ تو اس کی لغوی تعریف ہے، لٹرل جو اس کی میننگ ہے وہ یہ ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اضافی مال جو ایک شخص کسی دوسرے سے بغیر عوض کے لے رہا ہو۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، اس کی جو دو اقسام ہیں اس میں واضح ہو جائے گی بات۔ ایسا اضافی مال جو ایک شخص دوسرے سے لے رہا ہو اور بغیر کسی عوض کے لے رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے سود۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، مطلب آگے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے اس کا حکم سمجھتے ہیں، پھر اس کی آگے تعریف اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ جس معاملے میں سود انوالو ہوگا وہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کا حرام ہونا قرآن کریم کی 7 آیات سے ثابت ہے، اور 40 سے زیادہ احادیث موجود ہیں جس میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جس معاملے میں سود آئے گا وہ معاملہ کیا ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث میں واضح کر کے بیان کر دیا ہے سود کے معاملے کو۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود در سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر ایسی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ جس پر شیطان نے حملہ کر کے اس کو پاگل بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو۔ ایسی حالت میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جیسے نشے میں ہوں۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بیع اور خرید و فروخت سود جیسی تو ہے۔ خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت پہنچ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ اس نصیحت پہنچنے کے بعد رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس سے پہلے جو کر چکا ہے اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ نصیحت پہنچنے کے بعد دوبارہ اس میں انوالو ہوگا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو سود کھانے والے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کو کم کرتا ہوں، اور جس مال میں سے صدقہ دیا جاتا ہے اس مال کو میں بڑھاتا ہوں۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا کسی کے ذمے میں رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اب جب قرآن کا حکم آ گیا اب ختم۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، سود کھانے والا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جنگ کرتا ہے، اور یہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم نے جو معاملات پہلے سے کر رکھے ہیں اس میں جو تمہارا اصل سرمایہ ہے وہ تمہارا حق ہے وہ لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جس سے سود کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔
اسی طرح یہ 2 احادیث ذکر کی گئی ہیں، 40 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں سود کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر اور سود کے معاملے کو لکھنے والے پر، ان سب پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے الربا 70 حوبا، کہ ربا کے 70 گناہ ہیں یا اس کی 70 قباحتیں ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، اس کا سب سے کم ترین گناہ ایسا ہے جیسے انسان اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اپنی ماں سے نکاح کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، سود کے گناہ جو 70 قسم کے گناہ ہیں سود میں، ان میں یہ کم سے کم درجہ ہے جو سود کے گناہ کا، سود کا گناہ ہے۔ اس طرح کے 69 اس سے زیادہ قبیح گناہ انسان کو ملتا ہے جب انسان سودی معاملہ کرتا ہے۔ یہ تو سود کی حرمت ہے، اس لیے یہ بات واضح ہے کہ جس معاملے میں سود آئے گا وہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ سود 2 طرح کا ہوتا ہے، 2 قسمیں ہیں سود کی۔ ایک سود کو کہا جاتا ہے ربا القرآن، ایک ربا کو کہا جاتا ہے ربا الحدیث۔ ربا القرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سود کی وہ صورت جو قرآن میں ذکر ہے، اور ربا الحدیث کا مطلب ہوتا ہے سود کی وہ صورت جس کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ سود کی ایک قسم ایسی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سود کی دوسری قسم وہ ہے جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے لیکن حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو پہلی والی صورت کو کہا جاتا ہے ربا القرآن، وہ سود جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ دوسری کو کہا جاتا ہے ربا الحدیث، وہ سود جس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ دونوں حرام ہیں، دونوں ناجائز ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں ربا القرآن کی طرف، جس کو ربا القرض بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس سود کا مطلب ہوتا ہے، ربا القرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض پر مشروط طور پر لی جانے والی وہ اضافی رقم جو بلا کسی عوض کے، بلا معاوضہ لی جائے۔ اس کی بڑی آسان سی مثال ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے بھئی یہ 10 لاکھ روپے لو، مجھے 5 مہینے بعد واپس کر دینا یا 1 سال بعد واپس کر دینا، میں ابھی 10 دے رہا ہوں، مجھے واپس 11 لاکھ دے دینا یا 12 لاکھ دے دینا۔ جیسے ہمارے ہاں سودی بینکوں میں ہوتا ہے، سودی بینکوں میں جو سود کی قسم ہے وہ یہ والی ہے جو ربا القرض ہے یا ربا القرآن ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو ہمارے بینکوں میں جو سود کی قسم ہے وہ یہی قسم ہے کہ آپ پیسہ دیتے ہیں اور بینک آپ کو کہتا ہے کہ آپ اتنا ڈپوزٹ کروائیں، اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی اماؤنٹ کا اتنا % ہر مہینے نفع دیا جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے ربا القرض، کہ قرض پر مشروط طور پر کہ آپ شرط لگاتے ہیں کہ یہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن اس وجہ سے دے رہا ہوں یا اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ مجھے اس پہ پروفٹ چاہیے اور اتنا فکس پروفٹ مجھے چاہیے، جبکہ جو رقم لی جا رہی ہے بلا معاوضہ لی جا رہی ہے، اس کا کوئی عوض، یعنی یہ کس چیز کا عوض لیا جا رہا ہے؟ 10 لاکھ آپ نے دیے، اب آپ اس سے جو 11 لاکھ وصول کر رہے ہیں، یہ 1 لاکھ جو ایکسٹرا وصول کر رہے ہیں، کس چیز کے وصول کر رہے ہیں؟ اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ نے اس کو کیا دیا ہے؟ کوئی چیز بیچی ہے، بیچ میں کوئی ایسٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات میں شروع سے عرض کرتا جا رہا ہوں کہ اسلام کے مالی معاملات ہمیشہ ایسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اثاثہ ہوتا ہے۔ ہوا میں شریعت کبھی بھی کاروبار کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے قرض پر جو رقم مشروط طور پر لی جائے گی یہ سود ہے، اور یہ وہ سود ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اسی طرح قرضدار سے قرضے کی بنا پر کوئی بھی اضافی نفع حاصل کرنا، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے 10 لاکھ دے رہا ہوں، مجھے 11 لاکھ دے دینا، لیکن آپ یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی 10 لاکھ روپے میں قرضہ دے رہا ہوں
اور مجھے 1 سال بعد 10 لاکھ روپے دے دینا، لیکن 1 سال تک تمہارے گھر میں رہوں گا، اپنا گھر 1 سال کے لیے یا اپنی گاڑی 1 سال کے لیے مجھے دے دو، اور سال بعد میں 10 لاکھ دے رہا ہوں، مجھے 10 لاکھ ہی دے دینا۔ تو وہ 10 لاکھ تو 10 لاکھ کے بدلے میں آ گئے، یہ پورا سال آپ نے اس کی گاڑی کس چیز کے بدلے میں چلائی ہے؟ یہ جو اضافی نفع آپ نے حاصل کیا ہے یہ قرض پر حاصل کیا ہے۔ تو چاہے آپ قرض کے بدلے میں پیسہ حاصل کریں یا چاہے آپ قرض کے بدلے میں نفع حاصل کریں، دونوں صورتیں قرض کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان سے ایک آدمی نے قرض لیا ہوا تھا، ایک دن چل رہے تھے رستے میں تو ایک سایہ سا تھا، تو دھوپ تھی تو وہاں سائے میں چلنے لگے، اور پھر ایک دم اس سائے کو چھوڑ کر دوبارہ دھوپ میں آ گئے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت سایہ موجود ہے، آپ دھوپ میں کیوں چل رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گھر والے نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، اور یہ جو سایہ یہ اسی میرے مقروض کے گھر کا سایہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سود میں نہ آ جائے کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اور میں اس کے گھر کے سائے میں چل رہا ہوں، اس لیے میں دھوپ میں چل رہا ہوں، اس کے سائے میں نہیں چل رہا، تاکہ اس قرض کی وجہ سے مجھے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ تو سود یہ وہ سود ہے جس کو ربا القرآن کہا جاتا ہے یا ربا القرض کہا جاتا ہے، کہ قرض کی بنیاد پر سود لینا۔ اسی کی ایک مثال رہن پر رکھی ہوئی چیز ہے، اس پر کوئی نفع لیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی نے 5 لاکھ روپے دینے، اب آپ کو شک ہے، یا مثال کے طور پر آپ سے کوئی ادھار پہ چیز خرید رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ گاڑی بیچ دو اور میں تمہیں 1 سال بعد پیمنٹ کر دوں گا، وہ کہتا ہے بھائی مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے تم 5 سال بعد مجھے پیسے دو یا نہ دو، تم ایسا کرو کہ اپنا لیپ ٹاپ میرے پاس رکھوا دو، یا کوئی بھی چیز رہن کے طور پہ گروی کے طور پہ میرے پاس رکھوا دو، اپنا گھر میرے حوالے کر دو، اپنی گاڑی میرے حوالے کر دو، پھر 1 سال بعد پیمنٹ کر دینا۔ اب یہ رہن رکھنا تو ٹھیک ہے، اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اگر اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس سے کوئی چیز گروی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس چیز سے نفع اٹھانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ آپ نے گاڑی اس سے لے لی، تو آپ نے جو گاڑی لی تھی اس مقصد کے لیے لی تھی کہ اس کی گاڑی میرے پاس بانڈ ہوگی تو وہ مجبور ہوگا مجھے پیمنٹ کرے گا، اس حد تک تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کی گاڑی روک کے رکھ لیں، لیکن اس گاڑی کو آپ استعمال کریں، اس سے نفع اٹھائیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ نفع لے رہے ہیں یہ قرض پر لے رہے ہیں، یہ جو نفع آپ لے رہے ہیں یہ نفع قرض پر لیا جا رہا ہے، لہذا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح اس کی ایک مثال کہ آپ سے کوئی آتا ہے، کوئی شخص، اس کو مکان چاہیے کرائے پر، اور مثال کے طور پر مکان کا کرایہ چل رہا ہے 10,000، آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے، ویسے لوگ 5 لاکھ ایڈوانس دیتے ہیں، آپ مجھے 10 لاکھ ایڈوانس دے دیں، آپ کے ساتھ میں یہ فیور کروں گا کہ 10,000 کے بجائے میں آپ سے 7,000 روپے کرایہ لوں گا، 10,000 کے بجائے آپ سے میں 7,000 روپے کرایہ لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے ایڈوانس دوسروں سے کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو اس کو نفع مل رہا ہے کرایہ دار کو جو یہ 3,000 روپے کا ماہانہ بنیاد پہ نفع مل رہا ہے، یہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ یہ اس قرض کی وجہ سے مل رہا ہے جو اس نے مالک مکان کے پاس رکھوایا ہوا ہے۔ اس قرض کی وجہ سے، ظاہر ہے ایڈوانس پیمنٹ جو ہوتی ہے یہ قرض ہوتی ہے نا، مالک مکان ایڈوانس کا مالک تو نہیں ہوتا، مالک تو وہی شخص ہوتا ہے، وہی اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، سارے احکام تو اس پر ہیں جس نے ایڈوانس رکھوایا ہے۔ اب زیادہ ایڈوانس رکھوانے کی بنیاد پر کسی کے کرائے میں کمی کرنا یہ بھی سود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض رکھوایا جا رہا ہے اور اس پر مشروط طور پر نفع لیا جا رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ربا القرض کی 2 صورتیں ہیں کہ آپ پیسہ دیں اور پیسے پر پیسہ لیں،
دوسری صورت یہ ہے کہ پیسہ دیں، اپنا پیسہ پورا وصول کریں اور اس کے ساتھ کچھ نفع بھی حاصل کریں. تو چاہے آپ پیسہ دینے کے بعد مشروط طور پر پیسہ لیں یا مشروط طور پر نفع لیں، دونوں صورتیں کیا ہیں؟ سود ہیں. دونوں صورتیں ربا ہیں اور دونوں صورتیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. یہ تو ربا کی ایک قسم ہے، یہ تو بڑی واضح ہے، دونوں کے لیے حرام ہے. سود جیسے ابھی پیچھے حدیث گزری نا کہ حضور نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب کے لیے حرام ہے. اس پہ جو گواہ بنتا ہے وہ بھی حرام ہے، اس معاملے کو جو لکھتا ہے وہ بھی حرام ہے، ساری چیزیں ناجائز ہیں. یہ تو سود کی ایک قسم ہے جو بہت واضح ہے، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ایسا یعنی چیز نہیں ہے جو کوئی مشکل ہو یا سمجھنا اس کا کوئی پریشانی کا باعث ہو. اس کا تو آسان خلاصہ یہ ہے کہ قرض دے کر اس پر مشروط طور پر بغیر کسی عوض کے نفع لیا جائے، اس کو سود کہا جاتا ہے، اس کو ربا القرض کہا جاتا ہے اور اسی کو ربا القرآن کہا جاتا ہے. یہ جو پگڑی کا معاملہ ہوتا ہے، پگڑی پر دکان لے لیتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ پگڑی پر آپ نے مکان لے لیا یا آپ نے دکان لے لی یا کوئی بھی چیز لے لی، تو پگڑی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیمنٹ ایک ساتھ کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو جو کرایہ ہوتا ہے، کوئی 200 کرایہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی 300 روپے کرایہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی 400 کرایہ دے رہا ہوتا ہے. تو اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی قرض پر نفع لیا جا رہا ہوتا ہے. جو سود کی دوسری قسم ہے جو تھوڑی زیادہ وضاحت طلب ہے اور جس کا تعلق معاملات سے زیادہ ہے، اس کو ربا الحدیث کہا جاتا ہے. ربا الحدیث بھی کہتے ہیں اس کو، ربا المعاملات بھی کہتے ہیں اس کو، ربا الفضل بھی کہتے ہیں. یہ وہ ربا کی قسم ہے جس کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ اضافی مقدار ہے جو مخصوص اشیاء کی آپس میں خرید و فروخت کے وقت بلا معاوضہ لی جائے. یہ آگے بات سمجھ آ جائے گی کہ مخصوص اشیاء سے کیا مراد ہے. اس کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہے. مالی معاملات میں یہ سود آتا ہے. یعنی یہ سود ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قرض پہ نفع لے رہے ہوتے ہیں، لیکن مالی معاملات میں جب مخصوص اشیاء کو ایک دوسرے کے بدلے میں بیچا جاتا ہے اور اس میں بغیر عوض کے جو اضافی چیز لی جاتی ہے اس کو سود کہا جاتا ہے. مخصوص اشیاء سے مراد کیا ہے؟ مخصوص اشیاء سے مراد ہے سونا، چاندی، اسی طرح نقدی پیسہ کرنسی، اسی طرح کیلی اور وزنی. کیل اور وزن یہ دو اصطلاحات ہیں. کیلی کا مطلب قرآن کریم میں آتا ہے نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ. تو کیل اور وزن، کیل کا مطلب ہوتا ہے جو بھر کر کوئی چیز دی جاتی ہے، جیسے دودھ ہے. اب دودھ وزن کر کے نہیں بیچا جاتا، دودھ بھر کر دیا جاتا ہے. کوئی پیمانہ مقرر ہے، اس پیمانے کے مطابق اس کو بھر کے دیا جا رہا ہے. آئل ہے، آپ آئل خریدتے ہیں تو وہ ایک پیمانہ مقرر ہے، اس پیمانے کے ذریعے بھر کے وہ آپ کو وہ آئل بیچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ 1 لیٹر ہے. تو یہ جو پیمانہ ہے اس کو عربی میں کیل کہا جاتا ہے. کاف یا لام کیل، کلو جیسے ہوتا ہے نا، کلو کے بیچ میں یا لگا دے کیل. دوسری چیز ہوتی ہے وزن. وزن تو ہم سبھی جانتے ہیں، جیسے ہم آٹا وزن کر کے لیتے ہیں. تو کیلی اشیاء، کیلی اشیاء کا مطلب کیا؟ مطلب کیلی اشیاء کا وہ چیزیں جو بھر کر کسی خاص پیمانے ناپ کر دی جاتی ہوں، بھر کر دی جاتی ہوں. اور وزنی اشیاء سے مراد جس چیز کا وزن کیا جاتا ہو. یہ مراد ہے مخصوص اشیاء سے. سونا، چاندی اور تمام کیلی اور وزنی چیزیں، ان کو اگر آپس میں بیچا جائے گا، وزنی چیز کو وزنی چیز کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، کیلی چیز کو کیلی چیز کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، چاندی کو سونے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے. یہ جو سود ہے یہ ان چیزوں میں جاری ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ بیچا جائے تو اس میں سود آتا ہے اور یہ حرام ہوتا ہے. اور اس کی جو بنیادی
وجہ ہے وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب, سونا سونے کے بدلے میں, والفضة بالفضة, اور چاندی چاندی کے بدلے میں, والبر بالبر, اور گندم گندم کے بدلے میں, والشعیر بالشعیر, اور جو کے بدلے میں, والتمر بالتمر, اور کھجور کھجور کے بدلے میں, والملح بالملح, اور نمک نمک کے بدلے میں. اس کا حکم کیا ہے؟ مثلاً بمثلن, کہ دونوں برابر سرابر ہوں. مثلاً بمثلن, دونوں چیزیں جو بیچی جا رہی ہیں, اگر نمک کو نمک کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے, گندم کو گندم کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے, تو مثلاً بمثلن, دونوں کیا ہو؟ برابر سرابر ہو. سواء بسواء, اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بالکل ایک جیسے ہوں, برابر ہوں. یدن بیدن, یدن بیدن کا مطلب یہ کہ دونوں پر قبضہ کر لیا جائے. یدن بیدن, ہاتھ در ہاتھ معاملہ ہو. فمن زاد او استزاد فقد اربا, جس نے زیادہ دیا یا زیادہ کا مطالبہ کیا, فقد اربا, تو اس نے سود کیا, اس نے سودی معاملہ کیا. یہ تو حدیث ہے. آگے ہم اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں. اب اس کا جو بنیادی اصول ہے, بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ جو مخصوص اشیاء ہیں, مخصوص اشیاء میں نے ذکر کر دی. مخصوص اشیاء سے کیا مراد ہے؟ سونا, چاندی اور کیلی چیزیں اور وزنی چیزیں, یہ مخصوص اشیاء سے مراد ہیں. یہ اس حدیث کی روشنی میں, اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے اس سے یہ اصول نکالا ہے. اب سونا چاندی کے جو احکام ہیں یہ تھوڑے سے مختلف ہیں. اس کو ہم آگے بے صرف میں پڑھیں گے. بے صرف ایک مستقل بے ہے. یہ میں شروع میں جو تعارف کروا رہا تھا تقسیمات کا, اس میں نے بتایا تھا کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جائے تو یہ ایک مستقل کانٹریکٹ ہے, وہ آگے بھی آ جائے گا. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کا جو مجموعی ذکر فرمایا, اس میں حکم یہ بیان فرمایا کہ آپس میں تبادلہ برابر سرابر ہو. تبادلہ, مثلا آپ 1 تولہ سونا بیچ رہے ہیں اور سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, تو 1 تولہ سونے کے بدلے میں ہی بیچ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 تولہ سونے کو 2 تولے سونے کے بدلے میں بیچ دیا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر دوسری جنس سے اس کا تبادلہ کر رہے ہیں, دوسری جنس سے تبادلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, یا گندم کو جو کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, یا نمک کو کھجور کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, یا آٹے کو چاول کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, یا چینی کو آٹے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں. اب آٹا بھی وزنی ہے اور چینی بھی کیا ہے؟ وزنی ہے, لیکن دونوں کی جنس کیا ہے؟ الگ ہے. آٹا الگ جنس کی چیز ہے, چینی الگ جنس کی چیز ہے, لیکن یہ چیز ان میں کامن ہے اور مشترک ہے کہ دونوں وزنی ہیں. آٹا بھی وزن کر کے بیچا جاتا ہے, چینی بھی وزن کر کے بیچی جاتی ہے. اگر آٹے کے بدلے میں چینی بیچی جا رہی ہے, اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس میں برابر سرابر ہونا تو ضروری نہیں ہے. برابر سرابر ہونا ضروری, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 2 کلو چاول کے بدلے میں 5 کلو چینی بیچ دیں, 2 کلو آٹے کے بدلے میں آپ 3 کلو چینی بیچ دیں, یہ منع نہیں ہے. ایک شرط اس میں بھی ہے کہ چونکہ ہم نے 2 چیزیں ذکر کی تھی, ایک تو یہ کہ ان کی جنس ایک ہو, دوسری چیز یہ کہ اس چیز میں بھی برابر ہو کہ کیا دونوں تول کر دی جاتی ہیں, دونوں کیل کر کے دی جاتی ہیں. اب آٹا اور چینی اس چیز میں تو برابر ہیں کہ دونوں وزنی ہیں, لیکن اس چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ دونوں کی جنس کیا ہے؟ الگ الگ ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی جنس بھی ایک ہے اور وہ وزنی یا کیلی ہونے میں بھی ایک جیسا ہے, مثال کے طور پر نمک کو نمک کے بدلے میں بیچنا. اب نمک اور نمک ایک جنس کی چیز ہے, اگر آپ نمک کو نمک کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک جنس ہے, اور ساتھ دونوں وزنی بھی ہیں.
تو گویا ان میں دو چیزیں جمع ہو گئیں، ان میں دو باتیں جمع ہو گئیں. پہلی بات کیا جمع ہوئی کہ دونوں جو عوض ہیں، دونوں چیزیں جو بیچی اور خریدی جا رہی ہیں دونوں ایک جنس کی ہیں. دوسری چیز ان میں یہ جمع ہوئی کہ دونوں اس لحاظ سے بھی ایک ہیں کہ دونوں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں. تو جس معاملے میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں وہاں دو شرائط ہیں شریعت کی. پہلی شرط یہ ہے کہ برابر سرابر بھی ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ بھی ہونا چاہیے، دونوں طرف سے برابر بھی ہوگا. 5 کلو نمک یہاں پر ہے تو 5 کلو یہاں پر ہوگا، 5 کلو آٹا یہاں پر ہے تو 5 کلو آٹا یہاں پر ہوگا، 5 کلو چینی یہاں پر ہے تو 5 کلو چینی یہاں پر ہوگی. دوسری شرط یہ یدن بیدن کے ہاتھ در ہاتھ بھی ہو، ادھار نہ ہو اس میں. لیکن اگر ان دو چیزوں میں سے کسی معاملے میں ایک چیز ہے، ایک چیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اس چیز میں تو کامن ہے کہ دونوں وزنی ہیں، لیکن اس چیز میں دونوں الگ الگ ہیں کہ یہ آٹا ہے وہ چینی ہے، دونوں کی جنس الگ ہے. اس میں ایک شرط تو ایک چیز کا حکم تو ختم ہو جاتا ہے. وہ حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ برابر سرابر ہونا چاہیے، زیادہ کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرط لگاتی ہے کہ ادھار نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ برابر سرابر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاتھ در ہاتھ ہونا اس کا کیا ہے، ضروری ہے. اس کی مزید آگے وضاحت آ جائے گی. یہ اس کا اصول ہے. ایک ہی جنس کا مطلب یہ ہے نا، اس کی ضرورت آتی ہے اس طرح کے معاملات میں نا کہ آٹے کی بھی مثلا کوالٹیاں ہوتی ہوں گی، ہوتی ہیں ظاہر ہے. اسی طرح نمک ہے، نمک کی بھی کوالٹیاں ہیں، سونا ہے اس کی بھی کوالٹیاں ہیں کہ یہ اتنے جو ہوتا ہے نا اتنے کیرٹ کا ہے، یہ اتنے کیرٹ کا ہے، یہ اتنے کیرٹ کا ہے. تو اس کا شریعت اعتبار نہیں کرتی. یہی مسئلہ ہے، اصل سمجھنے کی چیز یہی ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے نا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ کیوں کوئی 1 تولہ سونے کے بدلے میں 1 تولہ سونا کیوں بیچے گا؟ وہ اس لیے بیچے گا کہ ایک اچھی کوالٹی کا ہوگا، دوسرا کم کوالٹی کا ہوگا. شریعت اس کوالٹی کو کنسیڈر نہیں کرتی. ان معاملات میں شریعت اس کو کنسیڈر، اس کا متبادل موجود ہے. شریعت آپ کو یہ کہے گی آپ پیسے لے کے بیچ دو بھائی. آپ کو اتنے کیرٹ کا سونا اگر 50,000 کا مل رہا ہے، دوسرا والا آپ کو 40 کا مل رہا ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ سونے کو سونے سے تبدیل کر رہے ہیں؟ آپ پیسے لے کے بیچ دیں، پھر ان پیسوں سے اپنے لیے خرید لیں. الٹرنیٹ شریعت نے دیا ہے. لیکن اگر معاملہ یہ ہوگا تو شریعت ایسی صورت میں اس کی کوالٹی کو کنسیڈر نہیں کرتی. شریعت یہی کہے گی کہ آپ جب سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو برابر بیچیں گے. تو یہ تو اس کا اصول ہے ربا الفضل کا یا ربا المعاملات کا. اب اس کو ہم آگے تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ میں نے عرض بھی کر دی. دیکھیں اگر ایک جنس کی کیلی اور وزنی چیزیں ہیں، دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک ہے ایک جنس، یہ ایک شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ ایک جنس. دوسری چیز ہے کیلی یا وزنی، کیلی یا وزنی کہ جنس بھی ایک ہے اور اس لحاظ سے بھی ایک ہے کہ ان کو جس طریقے سے میجر کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ناپا جاتا ہے، یا جس طریقے سے اس کی ویلیو یا اس کی مقدار معلوم کی جاتی ہے، اس لحاظ سے بھی ایک ہیں. ایسی صورت میں برابری بھی ضروری ہے نمبر 1، اور جس مجلس میں سودا ہوا ہے اسی میں دونوں طرف سے سودے کی تعیین بھی ضروری ہے. تعیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں گے یہ آٹا میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اس آٹے کے بدلے میں سامنے والا کہے گا یہ میرا آٹا ہے جس کے بدلے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، وہ کہے گا یہ آٹا میرا ہے، اس آٹے کے بدلے میں یہ آٹا خرید رہا ہوں. یہ تعیین کیا ہے؟ ضروری ہے اسی مجلس میں. قبضہ ضروری نہیں ہے، قبضہ آپ بعد میں بھی کر لیں، لیکن متعین کر دینا ضروری ہے. متعین کر دینا کیا ہے؟ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ آپ کے پاس آئے، آپ اس کو دوسری جگہ سے 5 کلو آٹا تول کر دیں، تو اس کو شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ آپ کو کہے گا مجھے وہی آٹا چاہیے جو یہاں اس تھیلی میں رکھا ہوا تھا. اور شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی اگر آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، اب یہ آٹا آپ کا نہیں رہا، یہ ملکیت پوری ٹرانسفر ہو گئی. جب آپ نے تعیین کر دی، معاملہ ہو گیا، سارا فنش ہو گیا، اب آپ کے پاس جو رکھا ہوا آٹا ہے یہ آپ کا
نہیں ہے, اس کے پاس جو رکھا ہوا آٹا ہے وہ اس کا نہیں ہے, دونوں کی ملکیت کیا ہو گئی ہے, ٹرانسفر ہو گئی ہے, بشرطے کہ معاملہ پورا کیا ہو جائے, مکمل ہو جائے, جو شرائط ہیں ایجاب اور قبول وغیرہ کی. یہ تو شرط ہے, یہ تو بات ہو رہی ہے اس صورت کی کہ جب دونوں چیزوں میں دونوں چیزیں کامن ہو, جنس بھی ایک ہو. اس چیز کو تھوڑا میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ کہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے. ان کی جنس بھی ایک ہو اور اس چیز میں بھی ایک ہو کہ دونوں کیلی ہیں یا دونوں کیا ہیں, وزنی ہیں. دوسری صورت ہمارے پاس آتی ہے کہ دو مختلف جنسوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کی جا رہی ہے. جیسے میں نے مثال دی, آٹے کو چینی کے بدلے میں, چینی کو نمک کے بدلے میں, گندم کو جو کے بدلے میں, جو کو کھجور کے بدلے میں. جنس مختلف ہے لیکن اس چیز میں برابر ہیں کہ ہیں دونوں وزنی. دونوں کیا ہیں, وزنی ہیں. ایسی صورت میں کمی زیادتی تو جائز ہے, کمی زیادتی کیا ہے, جائز ہے. لیکن ایسی صورت میں ایک شرط یہ ہے کہ ادھار نہ ہو. ادھار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں دونوں چیزوں کی تعیین ضروری ہے. متعین کر دینا, فکس کر دینا کہ اس مثلا میں بیچنے والا ہوں, میرے پاس 5 کلو آٹا ہے, اس کے پاس 10 کلو چینی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو یہ کہوں میں نے آپ کو 5 کلو آٹا 10 کلو چینی کے بدلے میں بیچ دیا, نہ میرے پاس آٹا ہے نہ اس کے پاس چینی ہے. تو یہ بے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے شرط لگائی ہے کہ جب آپ ایسی چیزوں کو آپس میں بیچو گے اور خریدو گے تو ایسی صورت میں اسی مجلس میں, جس مجلس میں یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے, اسی مجلس میں دونوں فریقوں کی جانب سے ان دونوں چیزوں کا متعین کر دینا کیا ہے, ضروری ہے. اور تعین کی طریقہ یہی ہوگا کہ اسی مجلس میں یہ کہہ دوں بھائی یہ آٹا ہے 5 کلو اور یہ کہے بھائی یہ چینی ہے, میں اس کو کہوں یہ چینی میری ہو گئی, یہ آٹا تمہارا ہو گیا. اب چاہے میں اس کو بعد میں اٹھاؤں یا ابھی اٹھاؤں, اس پہ شریعت مجھے مجبور نہیں کرتی. اس پہ مجبور کرتی ہے کہ ابھی آپ متعین کریں کہ یہ والا آٹا ہے یا یہ والا آٹا ہے یا یہ والا آٹا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اب دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہے لیکن اس چیز میں مختلف ہیں کہ آیا اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے یا کیل کر کے بیچا جاتا ہے. جنس تو ایک ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اور دوسری چیز ایسی ہے جس کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی شریعت کا یہی حکم ہوگا کہ بھائی کمی زیادتی تو جائز ہے لیکن دونوں کی مجلس میں تعین کیا ہے, متعین اور فکس کر دینا یہ کیا ہے, ضروری ہے. دوسری صورت اس کے برعکس ہے کہ جنس ان کی ایک نہیں ہے لیکن اس چیز میں ایک ہے کہ دونوں یا وزنی ہیں یا دونوں کیا ہیں, کیلی ہیں. یہ تو ہو گئی بات ان چیزوں کی جن کو بیچا جاتا ہے یا تو وزن کر کے یا کیل کر کے اور ان کی آپس میں خرید و فروخت کی جا رہی ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہ وزن کر کے بیچا جاتا ہے نہ کیل کر کے بیچا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں انڈے بکتے ہیں تو اس کو نہ وزن کر کے بیچتے ہیں نہ اس کو بھر کر یا پیمانے کے ذریعے بیچتے ہیں. اسی طرح جیسے کیلے ہمارے ہاں بکتے ہیں, کینو بکتا ہے, مالٹا بکتا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ وزنی ہیں اور نہ کیا ہے, کیلی ہیں. تو ہم نے ایک اصول پیچھے پڑھا کہ یہ ربا الفضل کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہے, جنس کی جنس بھی ایک ہو اور اس چیز میں بھی ایک ہو کہ دونوں یا تو وزنی ہیں یا کیلی ہیں. مخصوص اشیاء سے مراد یہ ہے, مخصوص اشیاء سے مراد یہ ہے. لہذا ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے عددی. عددی کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹیبل یا کاؤنٹڈ. عدد سے نکلا ہے, عدد کا مطلب وہ چیز جو کاؤنٹ کی جاتی ہے, کاؤنٹ کر کے بیچی جاتی ہے, گنتی کر کے بیچی جاتی ہے, اس کو عددی کہا جاتا ہے. لہذا اگر عددی چیزوں کو آپس میں بیچا جا رہا ہے, مثال کے طور پر کوئی کیلے کے بدلے میں کیلے بیچ رہا ہے یا کینو کے بدلے میں
کینو بیچ رہا ہے. اب یہ دونوں چیزیں باہم کیا ہیں؟ دونوں عددی ہیں, دونوں کاؤنٹیبل ہیں, گنتی کر کے بیچی جانے والی چیزیں, نہ تو کیل کر کے بیچی جاتی ہیں نہ وزن کر کے بیچی جاتی ہیں. ایسی صورت میں اگر کوئی ادھار پر خرید و فروخت کر رہا ہے اور ہم جنس بھی ہے, ہم جنس بھی ہے اور وہ اس کو بیچ رہا ہے ادھار پر, تو یہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ اگر ہم جنس ہے, مثلا مالٹے کے بدلے میں مالٹے بیچ رہا ہے, مالٹے کے بدلے میں مالٹے بیچ رہا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو مالٹے کل دے دوں گا یا 1 گھنٹے بعد دے دوں گا, کوئی بھی مسئلہ ہو, ادھار کا معاملہ ہو, تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ ناجائز. کیوں ناجائز ہوگا؟ دونوں کی جنس ایک ہے, اس کا شریعت اعتبار نہیں کر رہی. جو دوسری شرط ہے, دوسری شرط کا اعتبار کیوں نہیں کر رہی؟ کہ یہ نہ وزنی ہے نہ کیلی ہے, اور ہم نے ذکر کیا کہ یہ سود کہاں جاری ہوگا؟ ان چیزوں میں جاری ہوگا جو یا کیل کر کے بیچی جاتی ہوں یا, اب یہاں ایک شرط تو نہیں ہے, ایک شرط موجود نہیں ہے کہ یہ نہ کیل کر کے بیچی جاتی ہے نہ, لیکن ایک شرط ابھی بھی موجود ہے, اور وہ شرط کیا ہے؟ باہم ایک جنس کا ہونا. لہذا ایسی صورت میں ادھار جائز نہیں ہے. اور اگر جنس مختلف ہے, جنس کیا ہے؟ مختلف ہے. مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے بھائی میں آپ کو 1 درجن مالٹے دے رہا ہوں, آپ مجھے 2 درجن انڈے دے دو. 1 درجن مالٹے کے بدلے میں یا 1 درجن کیلے کے بدلے میں, کوئی مثلا کیلے والا ہے, وہ اس کو کہتا ہے بھائی یار یہ 2 درجن کیلے لے لو, مجھے 1 درجن انڈے دے دو. اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں جنس بھی مختلف ہے اور وزن اور کیل تو پہلے سے ہے ہی نہیں. اس میں وزن اور کیل تو پہلے سے نہیں ہے کہ نہ انڈے تول کر بیچے جاتے ہیں اور کیل کر کے بیچے جاتے ہیں, نہ کیلے. اور جنس بھی کیا ہو گئی؟ مختلف ہو گئی. جب جنس بھی مختلف ہو گئی, اس چیز میں بھی مختلف ہو گئے کہ کیل کر کے بیچی جاتی ہے یا وزن کر کے بیچی جاتی ہے. ایسی صورت میں جہاں کمی زیادتی جائز ہے وہاں ادھار بھی جائز ہے, وہاں ادھار بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو خلاصہ میں عرض کروں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے. دیکھیں 2 شرطیں, 2 شرطیں ہیں اس معاملے میں. سود, اور سود کی پھر 2 قسمیں ہیں اس معاملے میں بھی. میں نے پہلے ہی جو سود کی قسم ذکر کی اس میں بھی 2 صورتیں ذکر کی جو ربا القرآن تھا, کہ ایک یہ کہ آپ پیسے پر پیسہ لیں, دوسرا یہ کہ پیسے پر نفع لیں. اس کی 2 قسمیں تھی. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اس کی 2 قسمیں کس طرح ہے؟ ایک ربا ہے جس کو کہا جاتا ہے ربا الفضل, ایک ربا ہے جس کو کہا جاتا ہے ربا النسیئہ. نسیئہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ادھار. اور 2 شرطوں پہ شریعت نے, ہم نے دیکھیں یہ تعریف میں پڑھا, مخصوص اشیاء سے مراد. اب یہ دیکھیں یہ تعریف ذرا پڑھیں. ربا الفضل سے مراد وہ اضافی مقدار ہے جو مخصوص اشیاء کی آپس میں خرید معاوضہ لی جائے. یہ تعریف سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ وہ اضافی مقدار جو مخصوص اشیاء کی, یہ مخصوص اشیاء کو لال کیا ہوا ہے, لال کرنے کا مقصد یہ تاکہ اس کو واضح کیا جائے, جو مخصوص اشیاء کی آپس میں خرید و فروخت کے وقت بلا معاوضہ لی جائے. اب مخصوص اشیاء سے مراد ہم نے واضح کر دیا کہ اس سے مراد سونا چاندی ہیں. اسی طرح تمام کیلی چیزیں اور تمام سود ہے وہ بھی 2 طرح کا ہے. ایک سود ہے کہ آپ اس پر اضافہ لیں. مثال کے طور پر میں 5 کلو گندم کے بدلے میں 5 کلو گندم بیچتا ہوں, یا 5 کلو گندم کے بدلے میں 6 کلو گندم لے رہا ہوں. میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ 5 کلو گندم لو, اس کے بدلے میں مجھے 6 کلو گندم دے دو. یہ بھی سود ہے. کیوں سود ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے مثلاً بمثلن, دونوں کیا ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں 5 کے بدلے میں 5 ہی لے رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 کلو گندم میں تو میں ابھی دے رہا ہوں, تم مجھے 5 کلو گندم 1 مہینے بعد دے دینا. میں 5 کلو گندم ابھی دے رہا ہوں, تم مجھے 5 کلو گندم 1 مہینے بعد دے دینا. یہ بھی سود ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ بھی سود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. کس کو؟ جو گندم ابھی لے رہا ہے اور 1 مہینے بعد دے گا, اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ فائدہ حاصل ہو رہا ہے, اور بغیر کسی عوض کے حاصل ہو رہا ہے. اضافی فائدہ اس کو حاصل ہو رہا ہے جو اس شخص کو حاصل نہیں ہو رہا جو ابھی ادا کر رہا ہے, اور اس شخص کو حاصل ہو رہا ہے جو 1 مہینے بعد ادا کرے گا. اس کو بھی شریعت کیا کنسیڈر کرتی ہے؟ سود کنسیڈر کرتی ہے. لہذا معاملات کے اندر جو ربا پایا جاتا ہے وہ 2 طرح کا ہو گیا. ایک تو یہ کہ جنس کو جنس کے بدلے میں بیچا جائے اور زیادہ لیا جائے. دوسری صورت یہ کہ زیادہ تو نہ لیا جائے لیکن ادھار کا معاملہ کیا جائے. اس کو بھی شریعت کیا سمجھتی ہے؟ زیادتی سمجھتی ہے اور اضافہ سمجھتی ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں حرام ہوں گی جب دونوں شرطیں موجود ہوں گی. یہ دونوں چیزیں حرام ہوں گی. دونوں چیزوں سے مراد کیا ہے؟ زیادتی یعنی اضافہ لینا, اور دوسری چیز سے مراد ایک طرف سے معاملے کا ادھار ہونا. یہ دونوں چیزیں اس وقت حرام ہوں گی جب دونوں شرائط موجود ہوں گی. پہلی شرط کیا ہے؟ دونوں کی جنس ایک ہو. دونوں کی جنس ایک ہو. دوسری شرط کہ دونوں یا تو کیلی ہوں یا دونوں وزنی ہوں. جب دونوں کی جنس بھی ایک ہوگی اور دونوں وزنی یا کیلی بھی ہوں گے, ایسی صورت میں یہ بھی ناجائز ہے کہ کمی زیادتی کی جائے, اور یہ بھی ناجائز ہے کہ ادھار کا معاملہ کیا جائے. اب ہم آتے ہیں باقی 3 صورتوں کی طرف. 3 صورتیں عقلی منطقی اعتبار سے اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں. 4 صورتوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ دونوں شرائط پائی جائیں, اور دوسری طرف آپ آ جائیں دونوں شرائط نہ پائی جائیں. ایسا ہی ہوگا نا, دونوں شرائط پائی جائیں, یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت ہے دونوں شرائط نہ پائی جائیں. پھر بیچ میں 2 صورتیں مزید نکل آ جائیں گی کہ پہلی شرط ہو دوسری نہ ہو. چوتھی شکل بن جائے گی کہ دوسری ہو پہلی نہ ہو. سمجھ آ رہی بات؟ اب ہم نے ایک کا حکم بیان کر دیا. کس چیز کا حکم بیان کیا؟ جس میں دونوں شرائط پائی جا رہی ہوں, اس میں دونوں چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بولیں میرے ساتھ, دونوں چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ آپ کو بولنا پڑے گا. اس میں بولنا اس لیے پڑے گا کہ یہ بیان نہیں ہے, یہ سبق ہے. سبق آپ نہیں بولیں گے تو میں تو دہرا کے تھک گیا, لیکن بار بار دہرانے کا مقصد آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے. اس لیے کہ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی چیزیں کبھی انسان کے سر کے اوپر سے چلی جاتی. تو دونوں شرائط موجود ہوں گی تو دونوں چیزیں ناجائز ہوں گی. اضافہ بھی ناجائز, ادھار بھی ناجائز. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر دونوں چیزیں موجود نہ ہو, اگر دونوں چیزیں موجود نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں جائز ہوں گی یا جائز نہیں ہوں گی؟ جائز ہوں گی نا. نہ جنس ایک ہے, نہ دونوں کیلی اور وزنی ہیں, تو اضافہ بھی جائز ہے, ادھار بھی کیا ہے. یہ تو واضح سی بات ہے نا بالکل. یہ شرط ہم نے لگائی اس لیے کہ جب یہ 2 شرطیں ہوں گی, اس کا مطلب جب نہیں ہوں گی تو یہ حکم نہیں ہوگا. یہ بات تو واضح ہو گئی, 2 صورتیں واضح ہو گئی. دونوں شرائط پائی جائیں تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بولیں, دونوں چیزیں ناجائز. پہلی چیز کیا ہے؟ اضافہ. دوسری چیز ادھار. دونوں شرائط نہیں پائی جائیں گی تو دونوں چیزیں جائز ہوں گی, اضافہ بھی جائز ہے اور ادھار بھی. اب بیچ کی 2 صورتیں رہ جائیں گی. بیچ کی 2 صورتیں رہ جائیں گی. کون سی چیزیں رہ جائیں گی؟ ایک صورت یہ رہ جائے گی کہ دونوں کی جنس تو ایک ہو لیکن اس چیز میں مختلف ہو کہ ایک کیلی ہے دوسری وزنی ہے, اور دوسری اس کے برعکس ہے کہ کیلی یا وزنی ہونے میں تو ایک جیسی ہیں لیکن دونوں کی جنس الگ الگ ہے. ان دونوں صورتوں میں اضافہ تو جائز ہے, کمی زیادتی تو جائز ہے, ادھار جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک جو پہلی صورت ہے اس میں نہ اضافہ جائز ہے نہ ادھار جائز ہے. جو اس کے مقابلے کی چوتھی صورت ہے اس میں اضافہ بھی جائز ہے, ادھار بھی جائز ہے. بیچ کی جو 2 صورتیں ہیں اس میں اضافہ تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں. یہ وہ ربا ہے جو معاملات میں آتا ہے, اور اس کو ربا الحدیث کہا جاتا ہے, جس کا تذکرہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی سود ہے. اس میں جو اضافہ لے گا یا اضافہ دے گا, اور اضافے کی میں نے بتائی کہ 2 صورتیں, ایک اضافہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کوئی چیز اضافی لیں,
ایک اضافے کی صورت ہے کہ آپ ایک مہینے کا ٹائم جو دے رہے ہیں یہ بھی اضافہ ہے، اور اس کے بدلے میں جو آپ اس کو چیز دے رہے ہیں، یہ جو ریلیکسیشن ہے یہ بھی نفع ہے ایک طرح کا، تو یہ بھی ربا ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں ہم آتے ہیں جو سودی بینکوں کے اکاؤنٹ سے، میں اس کو واضح کر چکا ہوں، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے۔ سودی بینک جو ہوتے ہیں اس میں جو اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے رکھواتے ہیں، بینک آپ کو جو بھی شرح سود چل رہی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے، ہم آپ کو اتنے % اس پہ پروفٹ دیں گے یا انٹرسٹ دیں گے یا سود دیں گے، یہ تو سیونگ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے۔ لہذا اب آپ یہ بتائیں کہ کیا سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ فتویٰ اب آپ دیں۔ سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ناجائز ہے، اور یہ سود کی کون سی قسم ہے؟ یہ سود کی کون سی قسم ہے؟ ربا القرآن ہے، یہ وہ سود ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ سودی بینکوں میں جو سود ہو رہا ہے یہ وہ سود ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ دوسرا اکاؤنٹ جو کھولا جاتا ہے سودی بینکوں میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا رکھواتے ہیں اتنا ہی لیتے ہیں، جتنا رکھوا رہے ہیں اتنا ہی وصول کر رہے ہیں، صرف حفاظت کی غرض سے کہ آپ گھر میں اتنی اماؤنٹ نہیں رکھ سکتے، جیب میں نہیں رکھ سکتے، دکان میں نہیں رکھ سکتے، آپ جا کے بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا یہ معاملہ تو جائز ہے، اس لیے کہ آپ اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے، آپ جا کے جتنی اماؤنٹ رکھوائی ہے اتنی اماؤنٹ واپس لے رہے ہیں، کوئی نفع آپ کو نہیں مل رہا۔ لیکن ایک قباحت یا ایک برائی اس میں ابھی بھی موجود ہے، وہ برائی اس میں جو موجود ہے وہ ایکسٹرنل ہے، اس معاملے کی انٹرنل برائی نہیں ہے، باہر کی ہے۔ باہر کی برائی اس میں یہ ہے کہ آپ ایک طرح سے سودی نظام کے سپورٹر بن رہے ہیں۔ سودی نظام کے کیا بن رہے ہیں؟ سپورٹر بن رہے ہیں، کہ آپ اس بینک کو مستحکم کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس بینک کو مستحکم کرنے میں اپنا پیسہ رکھوا رہے ہیں۔ ظاہر ہے بینک تو پیسے سے یہی رولنگ کرتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے پیسے کو، تو آپ نے اس کو پیسے دیے، گویا آپ نے اس کی اس چیز میں مدد کی کہ وہ مزید سودی معاملات کرے، اسی پیسے سے وہ سود دے گا، اسی سے وہ سود لے گا، اگرچہ آپ کو سود نہیں مل رہا، لیکن آپ ایک شخص کی مدد کر رہے ہیں، ایک ادارے کی مدد کر رہے ہیں سودی لین دین میں۔ اس لیے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اسلامی بینک موجود ہو، اس علاقے میں کوئی اسلامی بینک موجود ہو، ایسی صورت میں کسی سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی مکروہ ہے۔ سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا مکروہ ہے اس وقت جب وہاں آپ کو کسی اسلامی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کا موقع موجود ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے تو وہاں آپ کسی بھی طرح سود کو سپورٹ نہیں کر رہے، بالکل صاف ستھرا معاملہ ہے، سود آپ یہاں پر بھی نہیں لے رہے، سودی بینک سے بھی نہیں لے رہے، لیکن اس میں ایک قباحت یہ موجود ہے کہ آپ اس کے سپورٹر بن رہے ہیں۔ اس لیے ایسا اکاؤنٹ کھولنا، اس سے اس کی اس انکم میں، اس کے انکم تو نہیں، اس کا جو مال ہے، اس کا جو ڈپازٹ جو اس نے کروایا، اس میں تو کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پیسے حرام ہو گئے یا ناجائز ہو گئے یا اس کا کھانا حرام ہے، ایسی کوئی بات، لیکن اس کا یہ عمل کیا ہے؟ اس کا یہ عمل مکروہ ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا پیسہ ناجائز اور حرام نہیں ہوگا، لیکن اس کو اس چیز کا گناہ ضرور ملے گا کہ وہ ایک سودی نظام کو سپورٹر بن رہا ہے۔ تو یہ تو سودی بینکوں میں کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کا جو حکم ہے یہ بڑا واضح سا ہے، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، لہذا خلاصہ ہماری بات کا یہ ہوا کہ کسی معاملے کے ناجائز ہونے کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ناجائز کسی کا حق کھایا جا رہا ہو۔ نمبر 2، غرر ہو، اس میں انسرٹینٹی ہو، غیر یقینی صورتحال ہو۔ نمبر 3، سود ہو، ربا ہو، چاہے وہ سود ربا القرآن ہو یا ربا الحدیث ہو، دونوں طرح میں سے کوئی بھی سود جس معاملے میں انوالو ہوگا وہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا۔ اب ایک حکم ہے خاص طور پہ
سونے چاندی کا. سونے چاندی کے بارے میں آپ کو ایک بات پہلے عرض کر چکا تھا شاید پہلی کلاس میں, کہ شریعت اس کو کرنسی کنسیڈر کرتی ہے, جس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ثمن خلقی ہے. یعنی اس کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے سونا چاندی کو کہ یہ ثمن بنے, یہ قیمت بنے. اور ظاہر ہے یہ بہت عرصے تک چلتا بھی رہا ہے. درہم اور دینار ہی, درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا, اور اسی کے بدلے میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے. پھر بعد میں جو کرنسیاں بنی اس میں بھی جو ابھی بھی لکھا ہوتا ہے, اگرچہ ابھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اس پہ لکھا ہوتا ہے نا بینک دولت پاکستان مطلوب کیا اتنی رقم یا اتنی جو چیز ہے وہ ادا کرے گا, لکھا ہوتا ہے نا اس پہ, تو وہ کیا ادا کرے گا, اس سے مراد پہلے سونا ہوتا تھا, بعد میں وہ بھی ختم ہو گیا, اب اس کے پیچھے ڈالر ہوتے ہیں. تو بے صرف کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے صرف کا مطلب یہ سونے کو سونے کے بدلے میں یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا. اب اس میں بھی 4 صورتیں بن جائیں گی, 4 صورتیں بن سکتی ہیں عقلی اور منطقی. پہلی صورت ہوگی سونے کو سونے کے بدلے میں, دوسری صورت ہوگی چاندی کو چاندی کے بدلے میں, اور بیچ کی 2 صورتیں کہ سونے کو چاندی کے بدلے میں یا چاندی کو سونے کے بدلے میں. اگر سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جائے گا, سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جائے گا, یہ ہم پچھلی اسی سے یہ ریلیٹڈ ہے سارا, تو ایسی صورت میں دونوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے, اور ایک ہی مجلس میں قبضہ کرنا بھی کیا ہے, اس چیز میں یہ مختلف ہے. پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ تعیین ضروری ہے, اگر گندم کو گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, قبضہ شریعت لازمی قرار نہیں دیتی. شریعت یہ کہتی ہے آپ متعین کر دیں کہ یہ گندم ہے اور یہ گندم ہے, قبضہ بعد میں بھی کر لیں. منی ایکسچینج کا حکم یا بیع صرف کا حکم اس سے مختلف ہے. وہ حکم کیا ہے کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو ایسی صورت میں برابر ہونا تو ضروری ہے ہی. یہ بات بھی ضروری ہے کہ دونوں طرف سے اسی جگہ پر قبضہ بھی مکمل ہو جائے. اگر مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 تولہ سونے کے بدلے میں 1 تولہ سونا بیچ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو 1 تولہ ابھی دے رہا ہوں, تم مجھے 1 تولہ 1 مہینے بعد دے دینا, تو یہ معاملہ کیا ہوگا, ناجائز ہوگا. میں 1 تولہ سونا دوں گا, ایک ہاتھ سے دوں گا, دوسرے ہاتھ سے لوں گا. قبضہ ضروری ہے. قبضہ کیا ہے, باہم دونوں طرف سے بے صرف کے اندر قبضہ کرنا کیا ہے, ضروری ہے. دوسری صورت ہے کہ چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچا جائے, اس کا بھی ظاہر ہے یہی حکم ہے. چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچیں گے تو دونوں کا برابر ہونا بھی کیا ہے, ضروری ہے, اور باہم دونوں طرف سے قبضہ ہونا بھی کیا ہے, ضروری ہے. اس کے بعد اگلی 2 صورتیں بچ جائیں گی کہ سونے کو چاندی کے بدلے میں یا چاندی کو, ایک ہی صورت ہے یہ حقیقت میں, چاہے سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچیں چاندی کو سونے کی, ایک ہی بات ہے. اس صورت میں کمی زیادتی تو جائز ہے, آپ نے پڑھ لیا پیچھے. کمی زیادتی کیا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 1 تولہ سونا دیں, وہ آپ کو اس کے بدلے میں 50 تولہ چاندی دے دیں, یہ تو جائز ہے, کمی زیادتی تو جائز ہے. لیکن قبضہ یہاں بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص 1 تولہ سونے کے بدلے میں 60 تولہ چاندی خرید رہا ہے, اس کی تو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ یہاں 1 تولہ ہے وہاں 60 تولہ ہے, اس لیے کہ جنس کیا ہے, الگ الگ ہے. لیکن یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ سونے پر بھی ابھی قبضہ ہو اور چاندی پر بھی ابھی قبضہ ہو. تو یہ منی ایکسچینج کا حکم ہے. تو بے صرف خلاصہ یہ ہوا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں, چاندی کو چاندی کے بدلے میں جب بیچا جائے گا, اس میں ایک چیز جو باقی چیزوں سے ڈیفرنٹ ہے وہ کیا ہے, قبضہ. یہ ایک چیز جو بے صرف میں اضافی ہے, جو کسی اور عقد میں نہیں ہے, کہ بے صرف میں دونوں طرف سے اسی جگہ اسی مجلس میں دونوں طرف سے قبضے کا ہونا کیا ہے, ضروری ہے. اور باقی حکم وہی ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہے تو کمی زیادتی بھی ناجائز ہے, اور دونوں کی جنس الگ الگ ہے تو کمی زیادتی جائز ہے, لیکن قبضہ بہرحال کیا ہے, ضروری ہے. تو اب اگر پوچھا جائے کہ سونا چاندی میں اور دیگر وزنی یا کیلی چیزوں میں فرق کیا ہے, تو فرق کیا ہوگا,
فرق یہ ہوگا کہ جو کیلی یا وزنی چیزیں ہیں اس میں شریعت یہ شرط لگاتی ہے کہ مجلس میں تعیین کر دیں، مجلس میں تعیین کر دیں کہ یہ آٹا ہے اور یہ آٹا ہے. قبضے کی شرط شریعت نہیں لگاتی. یہی معاملہ اگر سونے چاندی کا آپس میں ہو رہا ہوگا شریعت اس میں قبضے کی شرط بھی لگا دیتی ہے. یہ فرق ہے بیع صرف میں یا ایکسچینج آف منی میں اور باقی. اب میں یہ ایک چیز یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا پھر ہم بیع سلم کی طرف چلے جائیں گے. اب یہ تو وہ کرنسی تھی یا وہ منی تھی جس کو شریعت پیسہ یا منی سمجھتی ہے. اب ہماری کرنسی کا کیا حکم ہے؟ پیسہ ہے، ڈالر ہے، درہم ہے، ریال ہے، جس کو عرفی شریعت اس کو عرفاً کرنسی کہتی ہے کہ یہ اصل میں کرنسی نہیں ہے، عرف کی وجہ سے بن گئی ہے کرنسی، یا حکومت نے اس کو بنا دیا ہے. اب اس کے اندر بہت بڑا تفصیلی ایک عرب علماء کا اور پاکستان ہندوستان کے علماء کا بڑا ایک تفصیلی اختلاف رہا ہے اور ابھی تک ہے کہ آیا اس کا وہی حکم ہے جو سونا چاندی کا ہے یا الگ ہے. تو ہندوستان پاکستان ہمارے جتنے علماء ہیں ان سب کا یہ موقف ہے کہ یہ سونا چاندی کے حکم میں نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے. یہ جو کرنسی ہے یہ سونا چاندی کے حکم میں نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ اس کا یہ موقع نہیں ہے. ہم صرف صورتیں جو مسائل ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں. کرنسی کو جب کرنسی سے چینج کیا جائے گا، ایکسچینج کیا جائے گا، اس کی بھی 4 ہی صورتیں بن سکتی ہیں، 3 صورتیں بنیں گی. ایک یہ کہ ایک ہی ملک کی کرنسی کو اسی ملک کی کرنسی کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے. مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں 100 روپے لے لو اور مجھے 100 روپے دے دو. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں برابری کیا ہے؟ ضروری ہے. برابری کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو 100 روپے دوں اور آپ مجھے بدلے میں کیا کریں، 200 روپے دیں یا 150 روپے دیں یا 110 روپے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری چیز اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں طرف سے قبضہ بھی اسی مجلس میں کیا ہے، ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنس ایک ہے. جنس کیا ہے؟ ایک ہے. لہذا 100 روپے میں دوں گا اور 100 روپے آپ سے ابھی لوں گا. دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے. اچھا یہاں پیچھے ایک بات میں عرض کر دوں، یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ قرض بھی تو لوگ لیتے ہیں. 10,000 روپے میں نے قرض لیے تو وہ تو میں 3 مہینے بعد دوں گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ تو دونوں طرف سے قبضہ نہیں ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قرض لیا جاتا ہے وہ قرض کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ شریعت میں اس کے الگ احکام ہے. قرض پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں 100 کے بدلے میں 100 روپے بیچ رہا ہوں، پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں 100 روپے آپ کو قرض دے رہا ہوں، پھر آپ رکھ لیں 100 روپے قرض. تو وہ کانٹریکٹ الگ ہے. اس لیے جو میں نے ایجاب و قبول ساری چیزیں ذکر کی کہ ایجاب ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، یہ شرائط ہوتی ہے، مقصد اس کا یہ ہے. یہاں جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے یہ اس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں، اس پس منظر میں بات کر رہے ہیں کہ الفاظ خرید و فروخت کے استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ 100 روپے میں 100 روپے کے بدلے میں بیچ رہا ہوں. لہٰذا برابر ہونا بھی ضروری ہے، دونوں طرف سے قبضہ بھی اسی مجلس میں ہونا ضروری ہے. اگر 2 مختلف ملکوں کی کرنسیاں، مثلا میں پاکستانی پیسے ڈالر کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، جیسے ایکسچینج کا کام کرتے ہیں جو لوگ کہ آپ ان کو پیسے دیں وہ آپ کو ریال دے دیں گے یا ڈالر دے دیں گے یا پاکستانی پیسہ دے دیں گے. اس صورت میں جنس کیا ہے؟ الگ الگ ہے. جنس کیا ہے؟ الگ الگ ہے. لہذا کمی زیادتی کیا ہے؟ جائز ہے. اب ظاہر ہے آپ اس کو 1 روپے دیں گے تو آپ کو $1 نہیں دے گا، یا وہ آپ کو $1 دے گا تو آپ اس کو 1 روپے نہیں دیں گے، بلکہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ آپ اس کو دیں گے. تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ کمی زیادتی ہو رہی ہے کہ $1 کے بدلے میں 1 روپیہ نہیں جا رہا بلکہ زیادہ پیسے جا رہے ہیں. تو جنس الگ ہونے کی وجہ سے کمی زیادتی کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی. لیکن ادھار ابھی بھی جائز نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کرنسی ادھار پر لینا چاہتا ہے کہ بھائی مجھے کرنسی ادھار پر دے دیں، اس کی اجازت ہے لیکن ایک شرط پر. وہ شرط یہ ہے کہ کم از کم ایک جانب سے قبضہ پایا جائے. نمبر 1، 2 شرطیں، کم از کم ایک جانب سے قبضہ پایا جائے. مثال کے طور پر مجھے ڈالر چاہیے اور ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، روپے نہیں ہیں میرے پاس. میں کہتا ہوں یار مجھے $200 دے دو، میں آپ کو 2 مہینے بعد روپوں کی شکل میں ریٹرن کر دوں گا.
ایک شرط تو یہ ہے اس معاملے میں کہ کم از کم ایک چیز پہ میں کم از کم ڈالر میں لے لوں. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو جو پیمنٹ کریں گے وہ آج کے دن کے حساب سے کریں گے. آج کے دن کے, یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ڈالر کا جو ریٹ چل رہا ہوگا اس کے حساب سے مجھے پیمنٹ کرنا. اس کی اجازت, اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو سود کا دروازہ چوپٹ کھل جائے گا. اس چیز کی اگر اجازت دے دی گئی تو یہ سود کا ہیلا بنا کر لوگ اسی سے سود شروع کر دیں گے. لہذا دو شرائط کے ساتھ ادھار پر کرنسی کو لیا جا سکتا ہے. نمبر ایک کہ ایک جانب سے کرنسی پر اسی وقت قبضہ کر لیا جائے. نمبر دو, وہ دوسرا شخص جس نے ادھار دینا ہے وہ آج کی قیمت پر وہ ادھار اس کو لوٹائے گا. اب چاہے ڈالر کی قیمت بڑھے چاہے اس کی قیمت چڑھے یا کم ہو, اس سے اس معاملے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کرنسی کو آپس میں چینج کیا جا رہا ہوگا تو اس کا یہ حکم ہوگا. تو یہ بے صرف کے اور ایکسچینج آف منی کے احکام ہیں. آگے کچھ مزید کانٹریکٹ ہیں, بے سلم ہے, استثناء ہے اور مرابحہ وغیرہ, اس کو انشاءاللہ ہم عشاء کے بعد سمجھتے ہیں. تو ابھی